السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، نکاح ایک ایسی عبادت ہے جس میں دنیاوی اور اخروی تمام فوائد کا تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے ذریعے سے انسانی سلسلے کو جاری و ساری فرمایا۔ حضرت آدم اور حوا کی جوڑی یہ ایسی جوڑی ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے نسل انسانیت کو جاری و ساری کی، اور جتنے نسلوں میں عبادت کرتے رہیں گے سب آدم اور حوا کی اولاد ہوں گے، اور حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہونے کے اعتبار سے سب کا ثواب حضرت آدم و حوا کو ملے گا، اس لیے کہ یہ ان کے وجود میں آنے کے سبب بنے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں نکاح عبادت بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے۔ لوگ اس کو بڑی محدود نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر لامحدود نظر سے نکاح کو دیکھا جائے تو نکاح میں ایسے فوائد آپ کو نظر آئیں گے جو دیگر عبادت میں وہ فوائد آپ کو مل ہی نہیں سکتے۔ جیسے مثلاً علماء فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ امن والہ نے انسان کو نفس کے ساتھ باندھ دیا، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ یہ برائی کی دعوت دیتے رہتا ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ فرمایا اس کو اگر تم قابو میں لانا چاہتے ہو، نکاح یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے نفس امارہ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے خاص طور پر نوجوانوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں۔ اور نوجوان کے اندر تین باتیں ہوتی ہیں، طاقت بھی ہے، جذبہ بھی ہے، شہوت بھی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں، اور تینوں کی قابو کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے ایک نسخہ بتایا، تینوں کو کس طرح قابو کرنا چاہیے۔ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء، علماء فرماتے ہیں کہ نوجوان جس وقت اس کے ہاتھ میں پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دماغ کے اندر شیطانی فطور عجیب عجیب طریقے سے گردش کرنے لگتے ہیں، اور وہ ایسی ایسی باتیں سوچنے پر مجبور ہوتا ہے جو اب تک نہیں سوچا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ایک ہوتا ہے فقیر نوجوان، فقیر نوجوان کو کیا کرنا چاہیے آپ نے آگے فرمایا، ایک ہوتا ہے مالدار نوجوان۔ علماء فرماتے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی مال کا تعلق صرف مرد سے عورت سے نہیں ہے، مال کا تعلق شوہر سے ہے، بیوی سے نہیں ہے۔ لڑکی میں یہ نہیں دیکھیں گے لڑکی کتنی مالدار ہے، لڑکی میں دیکھی جانے والے اوصاف الگ ہیں،
لڑکے میں دیکھے جانے والے اوصاف الگ ہیں. تو لڑکے میں سب سے پہلی چیز جس کو دیکھنے کا اشارہ ملا ہے وہ من استطاع منکم الباء، جب یہ کمانے کی استعداد والا ہو جائے، نان و نفقہ والا ہو جائے، مہر ادا کرنے کی طاقت اس کے اندر آ جائے، جب یہ شخص 4 پیسے کمانے والا بن جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَتَزَوَّجْ، یہ حکم ہے حضور کا، اس کو چاہیے کہ شادی کر لے. للتعقیب ہے، فوراً شادی کر لے. یہ فوراً شادی کر لے کا حکم کیوں دیا آپ نے؟ ارے بھئی فوراً اگر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ دو حالات سے خالی نہیں، یا تو تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس لیے کہ ان الناس قد مالوا الی من عنده مال، مال جس کے پاس چلا جاتا ہے لوگ اسے مائل کرنا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح سے مائل کرنا شروع کریں گے. تو مائل کرنے کے حربے سے اگر تم بچنا چاہتے ہو فَلْيَتَزَوَّجْ. دوسری بات یہ، تمہارا نفس بھی تمہیں خاموش رہنے نہیں دے گا، تم بھی ادھر ادھر، نہ تمہاری نظریں کنٹرول میں رہیں گی، نہ جذبات کنٹرول میں رہیں گے، نہ خیالات کنٹرول میں رہیں گے، نہ سوچ کنٹرول میں رہیں گے، نہ تم کنٹرول میں رہو گے. تم کبھی ادھر کبھی ادھر یہاں وہاں جھانکنا شروع کر دو گے. کرنا کیا چاہیے؟ فَلْيَتَزَوَّجْ، فوراً تم شادی کر لیا کرو. اور شادی کرنے کے لیے کرنا کیا؟ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں جس کے خلقت اور خلقت دونوں تمہیں اچھی لگے، خالی خلقت ہی نہیں، مَا طَابَ لَكُم لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جاؤ صرف چہرے کو دیکھ کر فیصلہ کر کے آ جاؤ. جیسے عام طور پر لوگ صورت کو دیکھتے ہیں، سیرت کو نہیں دیکھتے. صورت پر غور کرتے ہیں، سیرت پر غور ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے حالات کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں صورت سے آدمی وقتی طور پر محظوظ ہوتا ہے، متلذذ ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، لیکن سیرت سے لامحدود زندگی کی خوشی وابستہ ہے. صورت ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک حد تک صورت چلے گی، جس کو حضرت علی نے فرمایا سرور شہرین، اگر تم صورت کا مسئلہ سامنے لاتے ہو تو سمجھ جاؤ نکاح کہتے ہیں کس کو. فرمایا اگر صورت پر نکاح کر رہے ہو تو حضرت علی کا قول ہے سرور شہرین، 1 مہینے کی خوشی ملے گی. لزوم مہرین، مہر واجب ہو جائے گی. تیسری چیز آپ نے قصور زہرین، اس کا مطالبہ پورا کرتے 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 کمر ٹوٹ جائے گی. وہ غموم دہرین، زندگی بھر کا غم تم اپنے سر پر سوار کر لو گے. اگر صرف صورت پر شادی کرو گے تمہاری حالت ایسی بن جائے گی. اگر تم نے صورت کے ساتھ سیرت کو بھی دیکھا، صورت بھی دیکھا، سیرت کو بھی دیکھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے جناب سیرت کیسے دیکھی جا سکتی ہے، سیرت کیسے نظر آتی ہے؟ فرمایا سیرت کے لیے 2 چیزیں ہیں. ایک خاندانی حالات کا جائزہ لیا کرو، دوسرا اللہ سے استخارہ کر لیا کرو. خاندانی حالات کا جائزہ لوگے تو جائزے میں آپ کو کچھ باتیں ایسی محسوس ہوں گی، ماشاءاللہ بھئی یہ بھی ایسے ملے ہوئے ہیں، ایسے ملے ہوئے ہیں، ایسے جڑے ہوئے ہیں، ایسے محبت سے رہتے ہیں. اگر خاندانی حالات کا جائزہ لینے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ماشاءاللہ یہ خاندان بہترین خاندان ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک اور علامت بتائی تزوج الودود الولود، فرمایا ایسی لڑکی سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو. اب سوال پیدا ہوا یہ زیادہ محبت کرنے والی ہو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے اس کے ساتھ ایک صفت جوڑ دی، ولود. آپ پوچھ لیجئے امی کو کتنے بچے، بہن کو کتنے بچے، خالہ کو کتنے بچے، نانی کو کتنے بچے، ان بچوں کی تعداد کو مد نظر رکھ کر اس بچی کے اندر بھی ودود ہے یا نہیں ہے. ودود اگر ہے ولود ہوگی، ودود نہیں ہے ولود نہیں ہوگی. اس لیے جوڑ دیا سرکار نے دونوں صفت کو. زیادہ بچے جننے والا خاندان اس کے اندر محبت زیادہ ہوتی ہے. جس میں محبت آپ دیکھ لیجئے پرانے لوگ
ایسے میاں بیوی اتنی محبت سے اولاد بھی ان کی محبت کے نتیجے آپ کو وافر مقدار پر ملیں گے. 17 بچے، 18 بچے، 21 بچے، 22 بچے. عربی یہ تعداد بڑی بڑی تعدادیں جو نظر آتی ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ وہ تعداد ہیں جس کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ امن والہ نے ایک فہرست، ایک خاندان کا سلسلہ جاری فرما دیا. تو آپ نے فرمایا ایک صفت کیا دیکھو، ودود الولود، اور آگے آپ نے کہا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حشر کے میدان میں تمہاری تعداد پر میں فخر کروں گا. ماشاءاللہ بھئی ہماری امت دیکھو اتنی بڑی ہے، امت دیکھو اتنی بڑی ہے، امت دیکھو اتنی بڑی ہے. فرمایا دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو ولود والا ہوگا وہ متوکل ہوگا. اللہ پر توکل کرنے والا ہی بچے جنم دیتا ہوا جاتا ہے. اس کے پاس حدود نہیں ہے. وہ پہلا بچے کو جس نے پالا وہی بچے وہی دوسرے کو بھی پالے گا، تیسرے کو بھی پالے گا. آج کل لوگ کمائی پر اپنے بچوں کو موقوف رکھتے ہیں. ارے بھئی تیری کمائی ہے کتنی، اور تجھے کیوں دوسرا بچہ، تجھے کیوں تیسرا بچہ، تجھے کیوں چوتھا بچہ. آج کل تعداد اتنی محدود، V2 hours 2 پر رک جاتے ہیں، V2 hours 3 پر رک جاتے ہیں، V2 hours 1 پر رک جاتے ہیں. ایک زمانہ آئے گا we gather hours never، ہم رہیں گے بس. ہم ہی جب بچے ہیں، ہمیں کیا ضرورت، بچوں کو بچے کی کیا ضرورت. اب رک گیا. پورے ایران میں جتنے شیعہ ہیں، شیعوں کے نزدیک 2 سے زیادہ بچوں کا تصور ہی نہیں ہے. لیکن اسی جگہ پر بلوچستان ہے. بلوچستان میں اللہ نے ان کی نیت کے اعتبار سے 1 1 2 2 مثنی و ثلاثہ و رباع کے ذریعے سے اللہ نے کیا کیا. بعض مرتبہ ہم نے ساتھیوں کو ملاقات کے بعد پوچھتے ہاں بھائی بتاؤ تم کتنے بھائی ہو، تو وہ تمام بھائیوں کی تعداد بتاتے تھے. ہم 48 ہیں، ہم 55 ہیں، ہم 65 ہیں، ہم 72 ہیں. ایک ساتھی نے، ایک نوجوان نے بتایا ہمارے والد کی جو فیملی ہے وہ 72 کی فیملی ہے. ایک جگہ تو ہم دعوت میں گئے، دعوت میں ہم نے کہا ماشاءاللہ پورے سائز کے بچے تھے، لائن سے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے جو بچے تک. ہم نے کہا ماشاءاللہ حاجی صاحب کیا عجیب محبت تمام بچے آپ سے کرتے ہیں. بھئی آپ کے مکتب کے بچے بھی آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. میں نے کہا مکتب کے بچوں سے؟ انہوں نے کہا کہاں ہیں مکتب کے بچے؟ کہا یہ جو ماشاءاللہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی مچھلی لا رہا ہے، کوئی فروٹس لا رہا ہے، کوئی چاول لا رہا ہے، کوئی روٹی لا رہا ہے. حضرت ماشاءاللہ سب خدمت میں لگے. کہا حضرت یہ مکتب کے نہیں، یہ پورے میرے بچے ہیں. پورے 36 بچے تھے خالی ایک گھر میں، 36 بچے وہ ایک ہی صاحب کے بچے. تو اولاد کی کثرت یہ میاں بیوی کی محبت کی علامت ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بات کو فرمایا کہ تم سب سے زیادہ ایسے گھر میں نکاح کیا کرو. ماشاءاللہ علماء کرام کی تعداد عموماً محدود نہیں ہوتی. علماء لامحدود نیت سے آگے بڑھتے ہیں. میں تو یوں کہتا ہوں کہ بھئی متوکلین کی جماعت دیکھنے ہو تو آپ محتممین کو دیکھ لیا کرو، مدرسین کو دیکھ لیا کرو. محتمم داخلہ لینے میں کبھی فل سٹاپ نہیں رکھتا، وہ لیتے رہتے ہیں. ارے بچے آتے رہیں آتے رہیں آتے رہیں. بھئی ان 50 بچوں کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے. 100 کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے. وداؤٹ اینی بینک بیلنس. اگر کوئی ادارے چلتے ہیں، وہ مدارس چلتے ہیں بغیر بینک بیلنس کے، صرف اللہ پر توکل. آپ اگر پوچھ لیں آپ کے کیا ہے سورس آف انکم کیا ہے، وہ کہیں گے کچھ نہیں ہے، بس اللہ پر اعتماد ہے، اللہ پر بھروسہ ہے. بہرحال میرے عزیز دوستو، نکاح کی بنیادی اصول ہے. نکاح ہو گیا، اب حضرت نے فرمایا میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے 4 عمل کیا کرو. پہلا عمل سلام کا اہتمام کرو. سلام کرتے رہو گے محبت بڑھتی رہے گی. حضرت مدنی سے کسی نے آ کر کہا حضرت ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اور ہمارے گھر میں سلامتی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا سلام ہے؟ فرمایا جی سلام میں تو جھجک ہے، جھجک محسوس کرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا جہاں سلام نہیں ہے وہاں سلامتی نہیں ہے. خاص طور پر لڑکے کے والدہ بیویوں کو سلام کرنے دیتی نہیں.
اب سلام کریں امی السلام علیکم، بیگم کو بھی الگ سے بیگم السلام علیکم، تو کیا آج کل جورو کو بہت سلامہ مار رہا؟ اب وہ سلام شادی کے شروع میں جو بند ہوا آج تک بھی وہ عادت نہیں پڑی۔ شادی کے شروع میں ایک حجاب، جو حجاب کے ذریعے سے ہم نے سلام کرنے سے اپنے بیوی سے رکے، آج تک بھی سلام نہیں آیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں سلام کثرت سے کیا کرے، میاں بیوی کے اندر نفرتیں ختم ہوں گی، عداوتیں ختم ہوں گی، دوریاں ختم ہوں گی، محبت، مودت، تعلق، الفت، نسبت، اتحاد اور وحدت پیدا ہوگی۔ ایسی وحدت پیدا ہوگی، دو بدن ایک جان بن جائیں گے، دو زبان ایک بول بن جائیں گے، دو ذہن ایک سوچ بن جائیں گے۔ اب ان کے اندر نسبت اتحادی ایسی پیدا ہوگی، یہ دونوں کی سوچ ایک، دونوں کا فکر ایک، دونوں کا کام ایک، دونوں کی خلوت ایک، دونوں کی جلوت ایک۔ اب اسے چھوڑ کر وہ رہتے نہیں، اسے چھوڑ کر یہ رہتے نہیں۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی من دی گرم تو دی گری۔ ایسی نسبت اتحادی پیدا ہو جائے گی ان میاں بیوی میں جو واقعتاً محبت کرتے ہیں۔ دوسری بات فرمایا پیٹھ کے پیچھے دعا کیا کریں۔ تمام یہ خالی نوشو کچھ نہیں، پرانے نوشوؤں کو بھی یہی اصول ہے۔ جتنے پرانے نوشواں ہیں وہ بھی اس اصول پر عمل کر سکتے ہیں۔ خالی حضرت نوشو کچھ بول رہی ہیں، ہم نہ نہیں بول رہی بول کو سوچو نو کو، سب کو پیٹھ کے پیچھے بیوی کے حق میں دعا کریں، یا اللہ میری بیوی کو نیک بنا، صالح بنا، پاک بنا، اچھے اخلاق والی بنا، اسے صاف اور صاف رکھنے کی اور طہارت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ پوری جو کمیاں ہم اپنے بیگم کے اندر محسوس کرتے ہیں، تمام کمیوں کے سدھار لانے کے لیے اللہ کے پاس اپلیکیشن ڈالتے رہیں۔ آج نہیں تو کل اللہ انشاءاللہ ضرور سدھار لائے گا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں بیگم کی تعریف کریں۔ بیگم کی تعریف، چاہے وہ تعریف جھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ مشکاہ شریف کی روایت ہے کہ 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جھوٹ نہیں، اس میں یہ اپنی بیگم کی تعریف جھوٹی ہی کیوں نہ ہو تو کرنے کی اجازت ہے۔ آپ نے بیگم سے کہا کیا جی تمہارا چہرہ آج کیا نورانیت ہے نا جی، اب وہ سوچے گی کون سا چہرہ میرا نورانیت، شاید تمہیں فجر پڑے نا، حالانکہ وہ فجر چھوڑ دی، تمہیں فجر پڑھ کو ایسو، انہیں فجر پڑھی نہیں، پھر بھی آپ نے تعریف فجر پڑھے نا، شاید اس کے جیسی ذرا نورانیت الگ سے محسوس ہو رہی ہوگی۔ اب انہیں ہلو جا کو آئینے کے سامنے کھڑ کو دیکھ دی، وہ چجاڑ چہرہ، وہ چہرے میں ان کو کیا نورانیت نظر آئی۔ ہنسنا نہیں کبھی بھی تعریف کرنے کے بعد، بیگمات کی تعریف کے بعد ہنسو گے وہ سمجھ جائیں گی تم لوگ مذاق کر رہے ہو۔ ہنسنا نہیں، سیریسلی ان کو تعریف کرنا، ماشاءاللہ آپ کا پکوان بڑا اچھا تھا سب، حالانکہ وہ پکوان میں اتنی نمک ڈال چکی تھی، آپ لے جا کر کچرے کی توٹی میں پھینک کر آئے، پھر بھی ماشاءاللہ پورے دوست ہمارے بہت تعریف کرے جی، آئندہ بار بھی ان کو سچ بنا کو دینا کرتے ہیں۔ اب وہ بیچاری کھائے گی اور محسوس کرے گی کہ بھئی میرے پکوان یہ، میری چائے کی حالت یہ، میرے دال کی حالت یہ، میری بریانی کی حالت یہ، پھر بھی میرا شوہر شکایت نہیں کرتا۔ کبھی شکایت والی زبان سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، تعریف والی زبان سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ کہاں محبت پیدا کیا کرو تو دھیرے دھیرے ان کے اندر سدھار لا جائے گا۔ چوتھی جو چیز ہے علماء فرماتے ہیں وہ یہ کہ آپ اللہ جل جلالہ امن والہ کے سامنے جیسے دعا بھی کر رہے ہیں اور ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں تو ان کے لیے ایک ہدیہ متعین کیا کرو کہ ماہانہ میں اتنا ہدیہ اپنے بیگم کو دوں گا۔ ایک ہے گھر کا خرچہ، ہدیہ دیو بولے تو دودھ کے پیکٹ ابھی خطمیر کے کٹے یہ ہدیہ نہیں ہوا کرتے، یہ جو روزانہ ہم لوگ گھر کو جو لے جاتے ہیں ریشن، اسے ہدیہ نہیں کہتے۔ ہدیہ کے معنی کیا؟ اپنے بیگم کے لیے خاص کوئی متعین چیز، بے آپ یہ 500 روپے ہی صحیح ماہانہ۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں یہ ہر بیوی کا حق ہے کہ ہر شوہر اپنے بیوی کے لیے ماہانہ ہدیہ متعین کرے، یہ اس کا حق ہے کہ وہ بیچاری تمہاری خدمت کرتی ہے، وہ بیچاری تمہارے گھر کی دیکھ بھالی کرتی ہے، وہ تمہارے اولاد کو سنبھالتی ہیں۔ اگر ایک دن تمہاری بیوی تمہارے بچوں کو تمہارے پاس چھوڑ کر چلی جائے تمہاری حالت کیا ہو جاتی ہے؟ اتنا کام گویا کہ فری ایمپلائیز آپ کو مل گئے، آپ کو گھر میں کسی کو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، سب کے سب بیچاری فری کر رہی ہے۔ عید کے دن بھی اسے چھٹی نہیں، جمعے کے دن بھی چھٹی نہیں، اتوار کا دن بھی چھٹی نہیں، عورتوں کو کسی دن چھٹی نہیں۔
ہر دن ڈیوٹی ہی ڈیوٹی، عید کا دن ڈبل ڈیوٹی، مردوں کے لیے تو چھٹی، عورتوں کا چھٹی. تو آپ متعین فرمائیں، تھانوی فرماتے ہیں یہ آپ کا ہدیہ ہے، وہ ہدیہ ان کا حق ہے، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. حضرت شیخ ایک جملہ فرماتے تھے، جب شادی ہو جائے، جب میں نے قبول کیا کہنے کا نمبر آئے تو اس نیت کے ساتھ قبول کرو، یا اللہ جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، جنت تک. الطیبات للطیبین، اگر تم یہ نیت کرو گے تم بھی جنتی مرد بن کر جیو گے، وہ جنتی عورت بن کر جیے گی، یہ بھی تمام حقوق شوہر کے ادا کرے گی اور وہ بھی تمام حقوق بیوی کے ادا کرے گا. تو جنتی جوڑا بنا دے، اس نیت کے ساتھ میں نے قبول کیا کہو. پھر دوسری بات فرمایا کہ جب جو ہی میاں بیوی کی ملاقات ہو، پہلی ملاقات، پہلی نظر، تو فرمایا اس وقت میں باقاعدہ باوضو جایا کریں. لڑکی بھی باوضو، لڑکا بھی باوضو، باوضو ملاقات میں کیا جو مسنون دعائیں رخصتی ہے وہ دعاؤں کا اہتمام کریں رخصتی کے وقت میں. پھر اس کے بعد جب ملاقات ہو، ملاقات ونلی سلام نو کلام، خالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ بڑے پیارے انداز سے بولنا، دھماکہ ڈالنے کے انداز سے نہیں بولنا. بعض لوگ سلام کرتی، لڑکیاں دلہنہ دروازہ توڑ لے باہر نکل جاتی. یہ کیا رہے بابا اتنا زور سے سلام، دیکھو تو اس کا شوہر یہ موٹا گلہ، یہ سلام کرنے کا کوئی طریقہ تھوڑی ہے. ارے بھئی آپ اپنے سلام میں لچک پیدا کیجئے، آپ کی آواز میں مٹھاس پیدا کیجئے اور آپ کے آواز میں ایسی کشش پیدا کیجئے کہ آپ کے سلام سن کر آپ کی محبت جھلکے، آپ کی مودت جھلکے، الفت جھلکے. ایسے سلام کیسے کرنا چاہیے اس کو ٹریننگ لیجئے. اور اگر دفعتاً آپ کی بیگم کی نظر آپ کے چہرے پر پڑے تو آپ کا چہرہ کس اینگل میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر ایک کے چہرے کا ڈیزائن الگ الگ ہوتا ہے. وہ مسکراتا ہے تو بعض مرتبہ بڑا ڈینجر ہو جاتا ہے. تو آپ آئینے کے سامنے ایک امیج کیچ کر لیں، ایک امیج جس کو ہم اسکرین شاٹ کہتے ہیں، ایک امیج اسکرین شاٹ کر لیں، دیکھ لیں میرے کس مسکراہٹ میری بیگم کو پسند آئے گی، کون سے مسکراہٹ پر میری بیگم خوش ہو جائے گی. وہی مسکراہٹ ہم ان کے سامنے ظاہر کریں جب سلام ہو. پھر مصلی بچھایا جائے، ایک امام صاحب کی جگہ پر، ایک مقتدی کے جگہ پر، مقتدی کے جگہ پر بیوی کو کھڑا کر دے اور امام کی جگہ پر شوہر کھڑا ہو جائے. بیوی نیت کرے، یا اللہ پوری زندگی میں ان کی تابع داری کی نیت کرتی ہوں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ رہی ہوں، جیسے نماز میں تابع داری تو اسی طرح موت تک بھی میں ان کے تابع ہو کر رہوں، ایسے مجھے توفیق عطا فرما. شوہر نیت کرے، یا اللہ مجھے ازدواجی زندگی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. 2 رکعت نیت کریں، نیت کرنے کے بعد نماز کو ادا کریں، جہری نماز پڑھائیں. جہری کے معنی لمبی سورہ بقرہ آل عمران مت پڑھو، مختصر صورتیں پڑھ لیجئے. پھر مصلی اٹھا کر بیگم کے بازو بچھائیے اور یوں کہیے، بیگم میں دعا کرتا ہوں تم آمین بولو. میرے بھائیوں، اتنا کامیاب نسخہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا میں تو پرانے شوہروں سے بھی کہتا ہوں، تم بھی اپنے بیگمات کے ساتھ یہ نماز ادا کیا کرو. یہ ایک صاحب تو کہنے لگے 40 سال ہو گئے میرا نکاح ہو کر، ماشاءاللہ مولانا نماز پڑھنے کے بعد میری بیوی کی تابع داری ہی بدل گئی. تمہیں لگاؤ، تمہیں اٹھا لگاؤ، ایسے بات نہ کرنے والی ٹھٹھے تو جلے لگا دو. یہ جملہ ہو گیا. میں حیرت میں پڑ گیا کہ اس کے اندر کون سا عمل کام کر رہا ہے. دیکھو تو یہ عمل تو ہم بھی کریں گے بھی انشاءاللہ. تو نیت کریں اور فجر کبھی قضا نہ کریں. فجر قضا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد دے گا. تہجد کا اہتمام کرو گے، اولیاء اللہ پیدا ہوں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال عليه السلام: ومن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه السلام. جناب مولانا شیخ ذبیح اللہ شاہی